مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، لوگوں کو جوڑیں اور سبسکرائبرز کی تعداد کو بڑھانے میں ہمارا تعاون کریں۔ ناظرین گرامی، ترکی کی جو صورتحال ہے اور شام کی جو صورتحال ہے وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے ہی ہے، لیکن جس طرح کی ویڈیوز الگ الگ طرح کی نکل کر کے آ رہی ہیں، خوش آئند ویڈیوز بھی ہیں کہ کس طرح سے مایوسی میں امید کی کرن ظاہر ہوتی ہے، ایسی بہت سارے ویڈیوز کو لے کر کے کبھی کبھی مسکراہٹ آتی ہے کہ ایک بچے کو کس طرح سے نکالا گیا ہے اور بچے کو کتنے بچوں کو نکالنے کی الگ الگ ویڈیوز اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ ایک پورے خاندان کو جو ہے لوگوں نے نکالا ہے۔ یہ الگ الگ ویڈیو ہیں، میں آپ لوگوں کو ساری تفصیلات اس میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اور کس طرح سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے زندہ بچا لے جانے کے بعد۔ یہ ایک چھوٹے سے بچے کو بچانے کا یہ منظر ہے جو ملبے میں دبا تھا، آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے، یہ دیکھیے کہ یہاں سے کس طرح سے ایک چھوٹی سے بچی کو نکال لیا گیا ہے اور نکالنے لگاتار جاری ہے ملبے سے نکالے جانے کی، اور بچی کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ یہ ہے کم سے کم 22 گھنٹے محنت کرنے کے بعد ایک بلی کو بچایا گیا ہے جو ملبے میں دھسی ہوئی تھی، اور اس کی ویڈیو بھی اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بچہ پھنسا ہوا ہے ملبے میں، ابھی نکالا نہیں جا رہا ہے، کوششیں جاری، اس درمیان اس کو پیاس مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، چھوٹے سے بوٹل کے ڈھکن سے اس کو پانی پلانے کی تصویر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت ترکی اور جو ہے شام کے اس علاقے میں جہاں پر زلزلے آئے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے ایک بچے کو نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور بچے کو زندہ نکال لیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں ناظرین گرامی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے، اور کبھی ہم کو جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچے کی دیکھیے کہ یہ بچے کی ویڈیو اس قدر وائرل ہو رہی ہے، خوشی کا اس قدر اظہار، بچہ جو ہے محبت میں اور لاڑ میں اس طرح تمام لوگوں کو تھپڑ مارتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک سینکڑوں کروڑوں کی تعداد میں اس بچے کی اس حرکت کو جو ہے پسند کیا جا رہا ہے۔ اور وائٹ ہیلمٹ آپ لوگ جانتے ہیں، اس وقت بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیج بھی کیا ہے کہ کیا سیدھی بات جو اس طرح کے جو ہے آفات کے موقع پر امدادی کام کرتا ہے وہ یہاں کر رہا ہے، یہاں تو یہ تو غیر ملک ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ بہت سارے ایسے انٹرنیشنل فلاحی ادارے ہیں جو اس وقت آپ گوگل میں سرچ کریں گے وائٹ ہیلمٹ کے نام سے، اور وائٹ ہیلمٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اس سے بھی پہلے میں جب بھی جو ہے شام یا سیریا کی یا پھر الگ الگ مسلم ممالک کی بات کرتا ہوں جہاں پر ظلم و ستم جاری ہے، تو وہاں پر وائٹ ہیلمٹ والے آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ اور یہ صرف اس لیے کہ وہاں زلزلے آتے ہیں اس سے کام نہیں کرتے، یہ تو بالخصوص شام میں یوں سمجھیے کہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں اور سال کے 12 مہینے، اور ایک بہت بڑی تنظیم ہے، راحت رسانی کا کام ہوتا ہے۔ ان کو آپ لوگ آن لائن بھی جو ہے ان کو مدد کر سکتے ہیں۔ جو لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں ان کو میں ایک اتھینٹک جو آپ کو جو ہے تنظیم دے سکتا ہوں جہاں صحیح آپ کا روپیہ لگے گا، وہ وائٹ ہیلمٹ والے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں جو ہے اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان کا پورا آن لائن لین دین ہوتا ہے، اور گوگل میں سرچ کریں گے، دیگر اس میں سرچ کریں گے تو جو ہے آپ کو وہاں ملے گا، ان کو ضرور کریں۔ تو یلو ہیلمٹ کے نام سے، وائٹ ہیلمٹس کے نام سے، الگ الگ جو ہے ناموں سے جو ہے یہ پورے فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ بدلتی ہوئی تصویریں ناظرین گرامی آپ دیکھ لیجئے گا، یہ تباہی بیان کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سلسلہ بھی بہت دن جاری رہے گا، ملبے کو ہٹانے کا، ملبے کے اندر سے پھنسے ہوئے لاشوں کو نکالنے کا یا زندہ لوگوں کو نکالنے کا، اور جو کیمپوں میں اس وقت کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ۔ اس درمیان میں ایک ویڈیو آئی ہے جہاں پر ایک ترکی، واقعی میں ترکی ہوتے ہیں یہاں کے مسلمان، اس نے اپنی پوری سپر مارکیٹ کھول دی اور کہا کہ آپ کو جو لینا ہے یہاں سے لے جائیے،
زلزلے کے متاثرین سے کہا اس دکان سے میں نے بہت کمایا ہے، کہتے اپنی پوری سپر مارکیٹ جمع کر دی، اور وہ ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ تو اس طرح ناظرین گرامی جو ہے اس وقت امدادی فلاحی کام بھی جاری ہے، اور دنیا بھر کے جو ہے وہاں پہنچنے والے ہیں، لیکن بہت بڑی تباہی ہے۔ جو تباہی ہم لوگ جو صرف یہ جو وہ ویڈیوز ہیں جو انسٹاگرام میں یا پھر ٹک ٹاک کے ذریعے سے یا مختلف سوشل میڈیا سے ملے، حقیقی اور زمینی سطح پر اس قدر بربادی ہوئی ہے اور ایسے ہولناک مناظر ہیں کہ ہم وہ ویڈیوز آپ کے سامنے نہیں دکھا سکتے۔ وجہ کیا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ وہ کیف ہزاروں کی تعداد میں انتقال ہو چکا ہے، کروڑوں کی لوگ جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس حالات میں ترکی سے بھی بہت سارے لوگ آگے بڑھا رہے ہیں، اور عالم بھر سے بھی، یہاں تک کہ قطر نے تو صاف اور واضح طور پر آج اعلان کر دیا کہ وہ جو ہے لگ بھگ 10,000 موبائل گھر جو ہے وہ بھیجے گا ترکی اور شام کے زلزلے کے متاثرین کے لیے۔ یہ قطر سے بھی اس وقت سامنے آیا ہے، ان کا امدادی جو پیکیج فراہم کیا جاتا ہے آفیشلی لائن پر۔ تو مختلف ممالک کام بھی شروع کر چکے ہیں، لیکن تباہی بہت بڑی ہے۔ پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے ملبے کے ڈھیر کو ہٹانے میں، وہ ساری چیز کرنے کے لیے۔ لیکن جو مختلف ویڈیوز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں، ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں اگر سامنے آ رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو ہے تمام انسان کا جو ہے یہ لازمی فریضہ بنتا ہے کہ ایک تو جو لوگ یہاں سپورٹ کر کے ملبے میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا بھی سپورٹ کرے، اور جو اس وقت بے گھر ہو کر کے جو اس وقت کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ان کی بھی جو ہے اس وقت کرنا چاہیے۔ یہ بچیوں کو بچانے کی آپ اندازہ لگا سکتے، ایک کے سلسلے میں آ رہا ہے کہ پورے خاندان کو بچا لیا گیا، پورا خاندان زندہ بچا ہے ایک ملبے کے ڈھیر میں، وہ بھی ویڈیوز اس وقت سامنے آئی ہیں۔ تو اس طرح ناظرین گرامی ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد کہیں کچھ امید کی کرن نظر آتی ہے، تو وہیں جو تباہ حال ہوئے ہیں اس کو لے کر کے ہمیں عبرت بھی لینے کی ضرورت ہے، جیسے کہ بارہا میں اس خبر کے ساتھ اس لفظ کا استعمال بہت زیادہ کر رہا ہوں، عبرت، اس لیے کہ بحیثیت مومن یہی ہمیں سبق ملتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہے کہ اس وقت مہاراشٹر کے اورنگ آباد کے بیجاپور علاقے میں شیو سینا UBT کے رہنما آدتیہ ٹھاکرے کے قافلے پر پتھراؤ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے حالات سنگین بنے ہوئے ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہے۔ یہ پتھراؤ شیو سینا کے شیو سمواد یاترا کے دوران کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پارٹی لیڈر آدتیہ ٹھاکرے اور امباداس دانوی کی گاڑی کے سامنے کچھ لوگوں نے ہنگامہ کیا تھا اور پتھراؤ کیا۔ غنیمت یہ رہی کہ پتھراؤ میں آدتیہ ٹھاکرے کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی۔ مہاراشٹر قانون ساز کونسل میں قائد حزب اختلاف امباداس دانوی نے الزام عائد کیا کہ آدتیہ ٹھاکرے کی کار پر حملہ شیو سینا سے علیحدہ ہونے والے شندے دھڑے کے کارکنان نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پتھر بازی کے واقعے کے پیچھے اورنگ آباد کا مقامی MLA کا ہاتھ ہے۔ دانوی نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے بھی کہا کہ بیجاپور میں منعقدہ میٹنگ میں خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی کہا کہ ریاستی حکومت آدتیہ ٹھاکرے کی حفاظت میں لاپرواہی برت رہی ہے۔ دعویٰ کیا کہ ہندو اور دلت سماج کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا جو ہے حملہ کیا گیا۔ ناظرین گرامی، صحافیوں کو جو سچ بولتے ہیں ان کی جان بڑی جوخم میں ہوتی ہے۔ ایسا ایک معاملہ مہاراشٹر میں رتناگری ریفائنری پروجیکٹ پر کئی انکشافات کرنے والے تحقیقاتی رپورٹر ششی کانت واریشی کی ایک کار حادثے میں موت کے بعد جو ہے بات سامنے شبہ ہونے لگا ہے، اور اس موت پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ منترالیہ आणि विधी मंडल वार्ताहर संघ और मुंबई मराठी पत्रकार संघ समेत कई मीडिया ग्रुपों ने हुकूमत से वारेशी की मौत से मुतालिक गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा कर दिया है। किसान हामी मुहिम और मुजव्वजा रिफाइनरी हब को लेकर कई इंकशाफात करने वाले मजामीन के लिए मशहूर शशिकांत वारेशी महानगरी टाइम्स के सहाफ़ी थे। वारेशी को पीर की दोपहर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जो मुबैना तौर पर रिफाइनरी प्रोजेक्ट के हामियों में से एक का निकला है। गाड़ी से टक्कर के बाद वारेशी को संगीन हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने मंगल की सुबह आखिरी सांस ली। MAVVS और MMPS ने वारेशी को नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाले एक बहादुर रिपोर्टर की शक्ल में याद करते हुए हुकूमत और पुलिस से इस वाक़े को संजीदगी से लेने की गुजारिश की है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह मकामी सतह पर जब आप सच बोलते हैं, कोई सहाफ़ी सच लिखने की कोशिश करता है, तो उसके साथ यही जो है रवैया और उसके साथ जुल्म सितम की कहानियाँ लिखी जाती रही हैं माजी में भी और अभी भी जारी है। यही वजह है कि आज एक बहुत बड़ा, बल्कि पूरा का पूरा मीडिया तबका गोदी मीडिया कहलाता है, इसलिए कि उसके अंदर अब सच बोलने की सकत नहीं रही, और वो जानते हैं कि सच बोलने की कीमत उनको किस तरह
जो है चुकानी पड़ेगी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज कहा है कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर सख्त तजावुजात हो सकते हैं और कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि यहाँ मसला ये है कि यहाँ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जबरदस्ती तजावुजात करने वालों हों। रेलवे लाइन पर रहने वाले लोग, मैंने तस्वीरें देखी हैं, कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। जस्टिस संजय किशन कौल की क़यादत वाली बेंच ने दरख्वास्त गुजारों के वकील एडवोकेट प्रशांत भूषण और विपिन नायर से बात कही। अदालत इन पिटिशनों की समाअत कर रही थी जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से गरीब खानदानों को बेदखल करने के हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिनके मकानात हल्द्वानी में हिंदुस्तानी रेलवे से ताल्लुक़ रखने वाली अराजी पर तामीर हैं, ऐसे कहा गया है। और नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि कितना बड़ा जो है बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है हल्द्वानी की, वो बेघर हो सकती थी और एहतिजाज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया। स्टे के बाद जो है यहाँ के मुसलमानों ने जो है राहत की सांस ली थी। अब इस सिलसिले में मजीद अगली सुनवाई होने वाली है, उसके बाद ही पता चलेगा जो 2 मई को होगी कि उस वक्त जो है किन लोगों को बाहर जाना होगा और किन लोगों की ज़मीनें बच सकती हैं, या फिर ये सुनवाई का अमल जारी रहेगा, ये 2 मई को ही पता चल सकता है। लिहाजा हल्द्वानी के मुसलमान इस सिलसिले में इस वक्त जो है खौफ में आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मामला चलता है। 2 मई को ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहने वाला है। नाज़रीन, ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 8000 से मुतजाविज़ होने की आपको बात सामने आ चुकी है। करोड़ों लोग मुतासिर हो चुके हैं। हेट स्पीच पर कोई समझौता नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त बयान जारी किया है। भारत सेकुलर मुल्क है, इसको याद रखना होगा। हेट स्पीच के बढ़ते हुए मामलात पर तशवीश का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ और वाज़ेह कर दिया कि हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में मजहब की बुनियाद पर नफरत अंगेज जराइम की कोई गुंजाइश नहीं। नफरत अंगेज बयानात पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये तभी हल हो सकता है जब हुकूमत नफरत अंगेज तकरीर को एक मसले के तौर पर कबूल करे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत का यह सबसे अहम फर्ज है कि वो अपने शहरियों को इस नफरत अंगेज जराइम से बचाए। पीटीआई के मुताबिक जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागारत्ना की बेंच ने कल पीर को मुशाहिदा किया। बेंच ने पीर की देर शाम तक इस मामले की समाअत की थी। नाज़रीन गिरामी, में आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से जो है इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ ईसाइयों के कत्लेआम की बात की जा रही है, दलितों पर जो सूरत हाल बनी हुई है। ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का तबसरा और सुप्रीम कोर्ट का ये वाज़ेह तौर पर बयान और हिदायत एक जो है रोशन क़िंदील माना जा रहा है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद ना हुकूमत के कान पे झुक रही है और ना ही पुलिस इस सिलसिले में सख्त होकर के इस तरह हेट स्पीच करने वाले और मुतनाज़ा बयान दे करके मुसलमानों के कत्लेआम की बात करने वालों की खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आज महुआ मित्रा रुकने पार्लियामेंट तृणमूल कांग्रेस की वो अचानक सुर्खियों में आ गई। वजह उसकी है कि उसने मोदी हुकूमत पर आज शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। और आप जानते हैं कि महुआ मित्रा मोदी और जो है बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने में और अंग्रेजी ज़बान में बिलखुसूस जब वो आड़े हाथ लेती है तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। उनके बहुत सारे बयानात ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में किए गए हैं जो बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा सुर्खियां बनाई। अडानी का नाम लिए बगैर उसने मरकज़ पर हमला किया और लोकसभा में टोपी लहराते हुए कहा कि यह आदमी सिर्फ टोपी पहनाने का काम करता है। मित्रा ने कहा कि आदमी पीएम के डेलीगेशन में जाता है, ये हुकूमत को पीछे से चलाता है। इसके खिलाफ मैं 2019 से इशू उठा रही हूँ और उठाऊंगी। अपनी तकरीर के दौरान महुआ मित्रा ने मुल्क की एजेंसियों को भी तनकीद का निशाना। उन्होंने कहा कि मुल्क की एजेंसियों के लिए शर्म की बात है कि उसके खिलाफ जांच नहीं कर पाती। वो मजीद कहती है कि आदमी सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी टोपी पहनाता है। जीबी के मुंबई एयरपोर्ट अच्छे से चला रही थी लेकिन सीबीआई के दबाव में इस आदमी ने वो भी ले लिया। मैं मुतालबा करती हूँ कि इसके पूरे मामले की मुकम्मल जांच की जाए। लोकसभा में अपनी तकरीर के दौरान सख्त रुख इख्तियार करते तृणमूल कांग्रेस लीडर ने कहा कि लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हैं कि मेरे पीछे चीन या अमेरिका है, लेकिन ये गलत है। मेरे खिलाफ फर्जी खबर फैलाने की मुहिम चलाने वालों को मैं बताती हूँ कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं सच्चाई के साथ हूँ। महुआ मित्रा ने अडानी के मामले पर जांच का मुतालबा करते हुए कहा कि अब जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मैशत बनने की तरफ बढ़ रहा है तो ऐसे में मुल्क का वकार दांव पर लगा है। अब हुकूमत को इस मामले में पूरी तरह जांच करानी चाहिए, कहते हुए अडानी के खिलाफ वो लगातार आज जो है मोदी हुकूमत को घेरे में लेने की कोशिश कर रही थी। बैक नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दी, मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।
عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.